حدیث مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم نور مجسم کا ارشاد مبارک ہے، میت قبر میں ڈوبتے ہوئے فریادی کی طرح ہوتی ہے۔ فرمایا، ماں باپ بہن بھائی کی مغفرت و بخشش کے لیے یہ دعا پڑھ کر ایصال ثواب کیا جائے تو اللہ تعالیٰ مرحومین کو جہنم سے آزادی لکھ دیتا ہے۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کو قرآن مجید کی اس صورت سے سرفراز فرمایا ہے، اور اپنے مرحومین کے لیے اس صورت کو پڑھا جائے تو قبر والوں کو پہاڑوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یہ حدیث مسلم مشکات میں موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، اس گناہ کبیرہ کی ابتدا یعنی مرد سے مرد جسمانی شہوت پوری کرنے کی ابتدا کس طرح ہوئی، اس کے حوالے سے صاحب روح البیان تحریر فرماتے ہیں کہ شہر صدوم جہاں قوم لوط آباد تھی، اس کی بستیاں بہت آباد اور نہایت سرسبز و شاداب تھیں، اور وہاں طرح طرح کے اناج اور قسم قسم کے پھل اور میوے بکثرت پیدا ہوا کرتے تھے۔ شہر صدوم کی خوشحالی کی وجہ سے اکثر جا بجا کے لوگ مہمان بن کر ان آبادیوں میں آیا کرتے تھے، اور شہر کے لوگوں کو ان کی مہمان نوازی کا بار بار شرف اٹھانا پڑتا تھا۔ اس لیے شہر کے لوگ مہمانوں کی بار بار آمد سے بہت ہی زیادہ کبیدہ خاطر اور تنگ ہو چکے تھے، مگر مہمانوں کو روکنے اور بھگانے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس ماحول میں ابلیس لعین شیطان ایک بوڑھی کی صورت میں نمودار ہوا۔ ان لوگوں کو کہنے لگا کہ اگر تم لوگ مہمانوں کی آمد سے نجات چاہتے ہو تو اس کی یہ تدبیر ہے کہ جب بھی کوئی مہمان تمہاری بستی میں آئے تو تم لوگ زبردستی اس کے ساتھ بدفعلی کرو۔ چنانچہ سب سے پہلے ابلیس لعین شیطان نے خود ایک خوبصورت لڑکی کی شکل میں مہمان بن کر اس بستی میں داخل ہوا اور ان لوگوں سے خوب بدفعلی کرائی۔ اسی طرح یہ فعل بد ان لوگوں نے شیطان سے سیکھا۔ پھر رفتہ رفتہ اس برے کام کے یہ لوگ اس قدر عادی بن گئے کہ ان عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے ہی اپنی خواہش پوری کرنے لگے۔ اس وقت اس قوم کے پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام تھے۔ انہوں نے جب اپنی قوم میں اس بدفعلی کو پھیلتے ہوئے دیکھا تو اپنی قوم کو اس بدفعل سے منع فرمایا اور انہیں نصیحت فرمائی، جیسا کہ قرآن عظیم میں ارشاد ہوا، اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے اس جہاں میں کسی نے نہ کی تھی؟ تم تو مردوں کے پاس سے اپنی ضرورت سے جاتے ہو عورتیں چھوڑ کر، بلکہ تم حد سے گزر گئے ہو۔ مگر وہ لوگ شیطان کے دام فریب میں اس طرح پھنس چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام کی بات نہ مانی اور اس بھیانک جرم میں مبتلا رہے، اور نہایت ہی بے باکی سے اس فعل بد کو کرتے رہے۔ جب ان کی بے باکی حد سے تجاوز کر گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی گرفت فرمائی اور ان کی بستی کو تہس نہس کرنے کے لیے حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ چند فرشتوں کو اس بستی میں بھیجا۔ حضرت جبریل علیہ السلام ان فرشتوں کو ہمراہ لے کر حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں مہمان بن کر حاضر ہوئے۔ یہ سب فرشتے بہت ہی حسین و جمیل لڑکوں کی شکل میں تھے۔ ان حسین مہمانوں کے حسن و جمال کو دیکھ کر قوم لوط کو بدکاری کا خیال ابھر آیا۔ اس ارادے سے انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور آپ کے گھر کی دیوار پر چڑھنے لگے۔ اپنی قوم کی اس وحشیانہ کیفیت کو دیکھ کر حضرت لوط علیہ السلام کو اپنے مہمانوں کی بے عزتی اور مہمانوں کے سامنے اپنی رسوائی کا اندیشہ ہوا، جس کے سبب آپ علیہ السلام رنجیدہ ہو گئے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، آپ بالکل کوئی فکر اور غم نہ کریں، ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں جو ان بدکاروں پر عذاب لے کر اترے ہیں۔ اور حضرت جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، آپ اپنی قوم کے ان لوگوں کو جو آپ پر ایمان لے آئے ہیں
اور ان مومنین کی جماعت اپنے ساتھ لے کر اس شہر سے باہر چلے جائیں تاکہ ہم ان کی بستیاں تہس نہس کر دیں۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں اور مومنین کو ہمراہ لے کر دوسرے شہر کو روانہ ہو گئے۔ یہاں حضرت جبریل علیہ السلام اس شہر کی 5 بستیاں اپنے پروں میں اٹھا کر آسمان کی طرف بلند ہوئے اور کچھ اوپر جا کر ان بستیوں کو الٹ دیا اور یہ آبادیاں زمین پر گر کر چکنا چور ہو گئیں، زمین پر بکھر گئیں۔ پھر پتھروں کا مے برسایا گیا اور اس زور کی پتھروں کی سنگباری ہوئی کہ قوم لوط کے تمام لوگ مر گئے۔ اور قوم لوط کے عذاب کا ذکر کرتے ہوئے قرآن حکیم میں ارشاد ہوا، اور ہم نے ان پر پتھروں کا ایک مے برسایا تو دیکھو کیسا انجام ہوا ان مجرموں کا۔ سورہ اعراف کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق فرمائی اور اس میں شہوت کا مادہ رکھا، اس کی تکمیل کے لیے عورت کی تخلیق فرمائی اور اس سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے قواعد و ضوابط متعین فرمائے، اور نکاح کو مرد اور عورت کے درمیان فائدہ حاصل کرنے کا جائز طریقہ عطا فرمایا تاکہ ان کی ضرورت کی تکمیل بھی ہو سکے اور نسل انسانی فروغ بھی پائے، اور انسان انسانی فروغ بھی پائے، اور انسان گناہ کبیرہ کا مرتکب بھی نہ ہو۔ مگر انسان شیطان کے فریب میں آ کر خداوند قدوس کے عطا کردہ جائز طریقے کو استعمال کرنے کے بجائے اپنی شہوت کا غلط طریقے اور ارادے استعمال کرنے لگا، جس کی بنیاد پر سماج اور معاشرے میں فتنہ و فساد اور بے حیائی اور بے شرمی عام ہونے لگی۔ اسلام اور بانی اسلام نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاشرے کو صاف ستھرا رکھ کے پاکیزہ نظام قائم کرنے کے لیے ایسے بے ہدہ اور بدترین فعل سے لوگوں کو منع فرمایا اور اس کے ذریعے ہونے والی دنیا اور آخرت کے نقصانات اور بھیانک انجام سے آگاہ فرمایا۔ چنانچہ اس فعل کی مذمت کی گئی ہے اور اس حوالے سے آپ قرآن آیت اس کی تشریحات ملاحظہ فرمائیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند ارشادات مبارکہ پیش کر رہے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ چیز کا مجھے اپنی امت کا خوف ہے وہ قوم لوط کا عمل ہے۔ یہ مشکات شریف کی حدیث ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ مذکورہ حدیث مبارکہ میں خصوصی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی امت کے لیے اس فعل بد میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ظاہر کرنا اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ دیگر بدعمالیوں گناہوں کے مقابلے میں قوم لوط کا عمل بے حد قبیح اور اس کا مرتکب عذاب و عطاب غضب الہی کا ہر درجے حقدار ہے۔ جیسا کہ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف صاف لفظوں میں اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نطفے کو حرام کاری میں صرف کرنے سے بڑا کوئی گناہ نہیں۔ روایت ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ درخت پر ایک پرندے کو بیٹھے دیکھا تو پرندے سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، اے پرندے تمہیں خوشخبری ہو، تم کس قدر مزے میں ہو، اللہ کی قسم میں چاہتا ہوں کہ میں بھی تمہاری طرح پرندہ ہوتا، تم درختوں پر بیٹھتے ہو، پھل کھاتے ہو، پھر اڑ جاتے ہو، نہ تمہارا حساب ہوگا اور نہ ہی تم پر کوئی عذاب ہوگا۔ اللہ کی قسم میں چاہتا ہوں کہ راستے کے کنارے کا ایک درخت ہوتا، میرے پاس سے کوئی اونٹ گزرتا، مجھے پکڑ کر اپنے منہ میں ڈال لیتا، پھر وہ مجھے چباتا اور جلدی سے نگل لیتا اور پھر وہ مینگنی بنا کر نکال دیتا اور میں انسان نہ ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ سمندر کے کنارے جائیے اور ہماری قدرت کا نظارہ کیجیے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے لشکر کے ہمراہ تشریف لے گئے مگر کوئی ایسی چیز نظر نہ آئی، چنانچہ جن کو حکم دیا کہ سمندر میں غوطہ لگا کر اندر کی خبر لاؤ،
اس نے غوطہ لگانے کے بعد واپس آ کر عرض کی کہ میں تہ تک نہیں پہنچ سکا اور نہ ہی کوئی شے نظر آئی۔ آپ علیہ السلام نے اس سے بڑے طاقتور جن کو حکم دیا۔ اس نے پہلے جن کے مقابلے میں دگنی گہرائی تک غوطہ لگایا مگر وہ بھی خبر نہ لا سکا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے وزیر حضرت آصف بن برقیہ کو حکم دیا۔ انہوں نے تھوڑی ہی دیر میں ایک عالیشان کافوری 4 دروازوں والا سفید سمندری گنبد لا کر آپ علیہ السلام کی خدمت میں سراپے عظمت میں حاضر کر دیا۔ اس کا ایک دروازہ موتی کا، دوسرا یاقوت کا، تیسرا ہیرے کا اور چوتھا زمرد کا تھا۔ چاروں دروازے کھلے ہونے کے باوجود سمندر کے پانی کا کوئی قطرہ اندر نہ پہنچ سکتا تھا۔ اس سمندری گنبد کے اندر ایک حسین و نوجوان صاف ستھرے لباس میں ملبوس مشغول نمازی تھا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا، آپ علیہ السلام نے سلام کیا۔ اس نوجوان سے سمندری گنبد کا راز دریافت کیا تو اس نوجوان نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، میرا باپ معذور اور والدہ نابینا تھی۔ الحمدللہ میں نے 70 سال ان کی خدمت کی۔ میری ماں نے انتقال سے پہلے دعا کی، یا اللہ میرے بیٹے کو دراز عمر بالخیر عطا فرما۔ والد محترم نے بوقت وفات دعا فرمائی، یا اللہ میرے بیٹے کو ایسی جگہ عبادت پر لگا کہ شیطان مداخلت نہ کرے۔ والد مرحوم کی تدفین کے بعد جب میں ساحل سمندر پر آیا تو مجھے یہ سمندری گنبد نظر آیا۔ میں اس کے اندر داخل ہو گیا۔ اتنے میں ایک فرشتہ آیا اور اس نے اس گنبد کو سمندر کی تہ میں اتار دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پوچھنے پر اس نے عرض کی، میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقدس دور میں آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جان لیا کہ اس کو 2000 سال اس سمندری گنبد میں گزر چکے ہیں مگر اب تک جوان ہے، اس کا ایک بال بھی سفید نہ ہوا تھا۔ غذا کے متعلق اس نے بتایا، روزانہ ایک سبز پرندہ اپنی چونچ میں کوئی پھل یا چیز لاتا ہے، میں اسے کھا لیتا ہوں، اس میں دنیا کی تمام نعمتوں کی لذت ہوتی ہے، اس سے میری بھوک اور پیاس مٹ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ الحمدللہ گرمی، سردی، نیند، سستی، غنود کی گھبراہٹ و خوف، یہ تمام چیزیں مجھ سے دور رہتی ہیں۔ اس کے بعد اس نوجوان کی خواہش پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم پا کر حضرت آصف بن برقیہ نے سمندری گنبد کو اٹھا کر سمندر کی تہ میں پہنچا دیا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگوں، اللہ آپ سب پر رحم فرمائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت قبروں سے اس حال میں نکلے مرحومہ ہے، گناہوں کے ساتھ قبروں میں داخل ہوگی کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مومنین کے دعائیں بخشش کرنے کے سبب گناہوں سے پاک و صاف کر دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے والدین جب تک زندہ تھے میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہا تھا، جب کہ وہ وفات پا گئے تو میں ان کے ساتھ کس طرح بھلائی کر سکتا ہوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب تیری ان کے ساتھ نیکی یہ ہے کہ تو اپنی نمازوں کے ساتھ ان کے لیے بھی نفل نمازیں پڑھ اور روزوں کے ساتھ ان کے لیے بھی نفل روزے رکھ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو شخص والدین کی وفات کے بعد ان کی جانب سے حج کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جہنم سے آزادی لکھ دیتا ہے اور اس کو حج کے کامل کا ثواب عطا فرماتا ہے اور اس کے والدین کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قبرستان میں جائے اور سورہ یاسین پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام قبر والوں کے عذاب میں تخفیف فرما دیتا ہے اور پڑھنے والے کو ان کی تعداد کے مطابق نیکی عطا فرماتا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جمعے کے رات کو قبرستان میں
گیا اور میں نے دیکھا کہ وہاں نور چمک رہا ہے۔ میں نے خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قبرستان والوں کو بخش دیا ہے۔ غیب سے آواز آئی، اے مالک بن دینار، یہ مسلمانوں کا تحفہ ہے جو انہوں نے قبر والوں کو بھیجا ہے۔ میں نے کہا، تمہیں خدا کی قسم ہے، مجھے بتلاؤ مسلمانوں کو کیا تحفہ بھیجا ہے؟ اس نے کہا، ایک مومن مرد نے اس رات قبرستان میں قیام کیا تو اس نے وضو کر کے 2 رکعتیں پڑھیں اور 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں قال یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ الصمد کو پڑھا اور کہا، اے اللہ، ان 2 رکعتوں کا ثواب میں نے ان تمام قبر والے اہل ایمان کو بخشا۔ بس اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ روشنی اور نور بھیجا ہے اور ہماری قبروں میں کشادگی اور فرحت پیدا فرما دی ہے۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں، اس کے بعد میں ہمیشہ 2 رکعتیں پڑھ کر ہر جمعرات میں اہل ایمان کو بخشا۔ ایک رات میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ آپ نے فرمایا، اے مالک بن دینار، بے شک اللہ تجھے بخش دے، جتنی مرتبہ تو نے میری امت کو نور کا ہدیہ بھیجا ہے، اتنا ہی اللہ نے تیرے لیے ثواب لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے جنت میں ایک مکان بنایا ہے جس کا نام غیف ہے۔ میں نے عرض کیا، غیف کیا ہے؟ فرمایا، جس پر اہل جنت بھی جھانکیں۔ یہ بات شرح صدور سے ثابت ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں مگر 3 عمل، صدقہ جاریہ اور وہ علم جس سے نفع حاصل کیا جائے اور صالح بیٹا جو اس کے لیے دعا مانگتا رہے۔ تو اس کی صدقہ و خیرات اور دعا کی بدولت اللہ تعالیٰ ان کے والدین کی بخشش اور مغفرت فرما کر جنت عطا فرماتا ہے۔ مسلم مشکات شریف سے یہ ثابت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میت قبر میں ڈوبتے ہوئے فریادی کی طرح ہوتی ہے کہ ماں، باپ، بھائی یا دوست کی دعائے خیر کے پہنچنے کی منتظر رہتی ہے، پھر جب اسے دعا پہنچ جاتی ہے تو اسے یہ دعا دنیا اور اس کی تمام نعمتوں سے زیادہ پیاری ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ زمین والوں کی دعا سے قبر والوں کو پہاڑوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے، اور یقیناً زندوں کو مردوں کے لیے تحفہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے۔ حضرت ابن جوزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ اہل مدینہ سخت قحط میں مبتلا ہو گئے، یعنی بارشیں نہیں ہو رہی تھیں۔ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ میں آ کر شکایت کی۔ آپ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار اقدس کی جانب دیکھو اور ان کے حجرہ روضہ مبارک سے تھوڑا سا سوراخ کر دو، یہاں تک کہ آپ کی قبر انور اور آسمان کے درمیان کوئی چھت یعنی حجاب باقی نہ رہے۔ پس صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے ایسا ہی کیا۔ اتنی کثیر بارش ہوئی جس سے بہت گھاس اگی، اونٹ وہ گھاس کھا کھا کر اتنے موٹے ہوئے کہ ان کی کوہانی پھٹ گئیں۔ اس سال کا نام پھٹنے کا سال پڑ گیا۔ ایک اور جگہ پر ارشاد ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا کہ نجات کی کیا صورت ہے؟ آپ نے فرمایا، اپنی زبان بند رکھو اور اپنے گھر سے باہر نہ نکلو اور اپنی خطا پر رویا کرو۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم انور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے رونے والا جہنم میں داخل نہ ہوگا یہاں تک کہ دودھ تھنوں میں واپس آ جائے، اور اللہ تعالیٰ کے راستے کی گرد و غبار اور جہنم کا دھواں جمع نہ ہو سکے۔ یہ دعا ترمذی شریف سے ثابت ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت میں نیک بندوں کے درجے بلند فرمائے گا تو بندہ عرض کرے گا، اے مہربان اللہ، مجھے یہ بلند درجہ کہاں سے ملا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تیرے بچے کی دعائیں مغفرت سے۔ قیامت کے دن پہاڑوں جیسی نیکیاں انسان کے نامہ اعمال میں شامل کر دی جائیں گی، تو وہ کہے گا کہ یہ کہاں سے آئیں؟ تو فرمایا جائے گا، یہ تمہاری اولاد کے استغفار کے سبب سے ہیں جو انہوں نے تمہارے لیے کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو آنکھیں ایسی ہیں جنہیں آگ نہیں چھوئے گی، ایک وہ آنکھ جو آدھی رات میں خوف خدا سے روئی، اور دوسری وہ آنکھ جس نے راہ خدا میں نگہبانی کرتے ہوئے رات گزاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ہر آنکھ روئے گی مگر جو آنکھ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے رک جائے گی، وہ آنکھ راہ خدا میں بیدار رہی، اور جس آنکھ سے خوف الہی کی وجہ سے مکھی کے پر کے برابر آنسو نکلا، وہ رونے سے محفوظ رہے گی۔